ویلکم ٹو منٹ مرر نیوز۔ ناظرین، آج ہم ڈاکٹر سہیل بدر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے پاکستان میں ہونے والی سیاسی تحریکوں کے نتائج۔ یہ موضوع ہم نے کیوں چنا ہے؟ کیونکہ پاکستان کی اس وقت جو فریگمنٹڈ اپوزیشن ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ 5 اگست سے حکومت کے خلاف اور اس نظام کے خلاف تحریک کا آغاز کرنے والے ہیں، اور اس تحریک کی قیادت کریں گے جو بلوچستان سے نیشنلسٹ لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو 5 اگست والی تحریک ہے، پہلے تو آئی تھنک یہ ایک نیم لیس اینٹی ہے، اس کے مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان کی ایک تاریخ ہے، پچھلے 50-60 سال میں یہاں تحریکیں چلتی رہی ہیں، اور اس میں سے 3-4 تحریکیں ایسی ہیں جو کہ کافی بڑی چلی ہیں اور پھر کامیاب بھی ہوئی، اور کچھ تحریکیں ایسی بھی ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو وہ ان کے کچھ جو عوامل ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ تحریکیں کامیاب یا ناکام ہوتی رہی ہیں۔ چلیں، پہلے 1 منٹ میں ڈاکٹر صاحب ان تحریکوں کے نام بتا دیں جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری میں چلی ہیں۔ پاکستان میں جو پہلی بڑی تحریک چلی وہ 1968 میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف چلی۔ اس کو کس نے لانچ کیا اور لیڈ کس نے کیا؟ اچھا، ایوب خان کے خلاف سب سے بڑا مسئلہ ایک تو یہ تھا کہ ان کو 10 سال ہو گئے تھے، انکمبنسی کا فیکٹر بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ نہیں، فیکٹر پہ بعد میں آئیں گے، پہلے یہ ہم ڈسکس کر لیں کہ اس تحریک کو کس نے لیڈ کیا تھا؟ اس تحریک کو ذوالفقار علی بھٹو، جو ایوب خان سے لڑ کے علیحدہ ہو چکے تھے، چلیں، اور ایئر مارشل اصغر خان اس کے مین لیڈر تھے۔ بھٹو صاحب جب گرفتار ہو گئے تو ان کی جو وائف تھیں نصرت بھٹو، وہ اس کو لیڈ کرتی رہی۔ اچھا، تو دوسری تحریک پاکستان قومی اتحاد کا ایک اتحاد بنا تھا 1977 کے الیکشنز میں۔ جب وہ الیکشنز کا نتیجہ آیا تو قومی اتحاد نے ان نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف تحریک چلائی۔ وہ 9 جماعتی اتحاد تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف۔ چلیں، اب تیسری تحریک۔ ایک اس کے بعد تحریک چلانے کی کوشش کی گئی، ضیاء الحق کا اس وقت بہت پیک کا دور تھا 1983-4 کا، تو ایم آر ڈی جو کے نام سے ایک تحریک چلی جنرل ضیاء الحق کے خلاف۔ ابھی ماشاء اللہ ہی تھا، ابھی 85 کے الیکشن نہیں ہوئے تھے، تو وہ ماشاء اللہ کے خلاف ایک تحریک چلی، لیکن وہ اس کو زیادہ کامیابی نہیں مل سکی، اور ضیاء الحق ایز اٹ از موجود رہے۔ اچھا، چوتھی تحریک جو ہے، میرا خیال ہے کہ ہماری تاریخ کی جو بڑی تحریک ہے وہ وکلا تحریک ہے، جو 2007 میں چلی، اور وہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو جب ہٹایا گیا تو اس کے خلاف وکیلوں کی ایک تحریک چلی، اور وہ بہت بڑے پیمانے پہ چلی، اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ تو بحال نہیں ہوئے، لیکن مشرف صاحب اس کے نتیجے میں کافی کمزور ہو گئے، اور اس سال اور بھی واقعات ہوتے رہے، جس کے بعد ان کو وردی بھی اتارنی پڑی اور ایمرجنسی بھی ان کو لگانی پڑی، اور لیکن پھر بھی سسٹین نہیں کر سکے، اور اگلے سال۔ اچھا، یہ 4 تحریکیں۔ 5ویں تحریک ہے کوئی یا ابھی کوئی تحریک نہیں ہے؟ بڑی تحریکیں یہ 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ 2 اور ہیں جو بڑی اتنی نہیں تھی لیکن ان کے نتائج آ گئے جو وہ چاہ رہے تھے۔ جس طرح 92 میں بے نظیر نے لانگ مارچ کیا تھا کراچی سے اسلام آباد تک کا، تو وہ کوئی بہت بڑی تحریک نہیں تھی، بس ایک جلوس آیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نواز شریف کو حکومت چھوڑنی پڑی، اور اسحاق خان جو تھے ان کے ساتھ جھگڑا کر کے تو نتیجہ برآمد ہو گیا، اور دوسری کا بھی نتیجہ برآمد ہو گیا، وہ بھی کوئی اتنی بڑی تحریک نہیں تھی۔ تحریک نجات جو 96 میں نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف چلائی تھی، تو وہ بھی کوئی بڑی تحریک نہیں تھی، لیکن نتیجہ برآمد ہو گیا اور بے نظیر کی حکومت چلی گئی۔ لیکن یہ دونوں حکومتیں گئیں 92 اور 96 والی، اس کی مین وجہ یہ تھی کہ اس وقت صدر کے پاس 58(2)B کے تحت حکومت کو ڈیزالو کرنے کا اختیار تھا، جو دونوں دفعہ استعمال کیا گیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے 2005-6 کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خلا ہے، اگر ہم دیکھیں کہ تحریک کے حوالے سے، کہ کوئی اس کے بعد کوئی بڑی تحریک نہیں چلائی بالکل خلا ہے۔ وکلا تحریک اس طرح سے سیاسی تحریک نہیں تھی جو سیاسی جماعتوں نے شروع کی تھی، وہ وکلا نے شروع کی تھی، لیکن بعد میں سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی ہوئی، انہوں نے حصہ بھی لیا، پھر اور بھی اس سے ریلیٹڈ واقعات ہوتے رہے۔ یعنی کہ جب مشرف صاحب چلی بھی گئے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی، تو زرداری صاحب نے پھر بھی صدر بن گئے اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی۔ اسی چیز کو بنیاد بن کے وہ کولیشن گورنمنٹ بنی تھی پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی،
لیکن وہ چونکہ وہ افتخار چودھری کی بحالی نہیں ہوئی تو اس کو جواز بنا کے نون لیگ کولیشن میں سے نکل گئی. پھر میاں نواز شریف نے ایک تحریک چلائی اور جلوس لے کے نکلے, اور جب وہ گجرانوالہ تک پہنچے تو نتیجہ یہ بہرحال وہی وکلا تحریک کی ایکسٹینشن ہی تھی جو 2008 جو بعد میں سیاسی جماعتوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں پہلی سیاسی تحریک کی طرف, وہ جو ایوب خان کے خلاف چلائی گئی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ تحریک کامیاب ہوئی. جی, وہ تحریک کو اگر ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ ایک تحریک چلی حکومت کو ہٹانے کے لیے اور وہ حکومت ہٹ گئی, تو اس پیمانے کے مطابق وہ تحریک کامیاب ہو گئی. یا جو بھی مقاصد تھے کہ جی ایوب خان کو ہٹانا ہے اور وہ ہٹ گئے, چاہے انہوں نے ریزائن دیا, چاہے کسی نے گن پوائنٹ سے ان کو مجبور کیا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تحریک نے اپنے مقاصد پورے کر لیے. تو اس کے کس وجہ سے ہم کہہ سکیں, یعنی کہ یہ اس کی کامیابی کی بیسک وجہ کیا تھی؟ اچھا, وہ ایک تو وجوہات جو ہوتی ہیں وہ بہت سالوں کے بعد لوگوں کو ریئلائز ہوتی ہیں, انکلوڈنگ آل تحریک جتنی بھی یہ 4-5 کام نے ذکر کیا. اس وقت نہیں پتہ لگ رہا ہوتا, لوگ وہ جو جذبات میں بڑی بڑی تحریک سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کی کامیابی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کبھی ناکام ہو جاتی ہے. بعد میں جب 5-10-20 سال گزر جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جو تحریک کامیاب ہوئی تھی اس کے پس پردہ محرکات جو تھے وہ کچھ اور تھے, کچھ اندرونی طاقتیں تھیں اور کچھ بیرونی طاقتیں تھیں جن کی پشت پناہی حاصل تھی, ہر طرح کی امداد حاصل تھی. اور اس طرح چلیں ایک تو بیہائنڈ دا سین اس کو ہم ڈسکس, پہلی یہ ہے کہ اس تحریک کو پبلک سپورٹ حاصل تھی. بالکل, ایوب خان کی جو تحریک تھی اگر ہم اس کو عوامی معیار پر پرکھیں تو وہ بہت ہی زیادہ کامیاب تحریک اس طرح تھی کہ بڑے شہروں میں, اور 3 جو پاکستان کے بڑے شہر تھے اس میں ہی زیادہ چلائی گئی تھی, کراچی, لاہور اور اسلام آباد. اور تینوں جگہوں پہ بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو اور اصغر خان اس کو لیڈ کر رہے تھے. اچھا, پبلک سپورٹ از ناٹ انف آپ کا, تو باقی فیکٹر کیا تھے انٹرنل جو انٹرنل فیکٹرز پاکستان میں بہرحال کوئی اس بات کو درست سمجھے یا غلط سمجھے, لیکن امریکہ ہمیشہ سے ایک بڑا فیکٹر رہا ہے. اور اسی لیے کسی زمانے میں پاکستان میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ 3 A's جس کے ساتھ ہوں اس کو حکومت ملتی ہے یا جاتی ہے. تو ان 3 A's میں سے ایک امریکہ بھی, امریکہ بھی تھا. تو وہ اگر ہم پچھلے 50 سال کے بعد اگر ایوب خان کی تحریک دیکھیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے امریکہ تھا. میرے خیال میں باقی جو 2 A's ہیں ان کا بھی نام نہ ہی لیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. خیر, ایوب خان چلے گئے, وہ تحریک کامیاب ہو گئی. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری تحریک جو 1977 میں چلائی گئی. یہ بھی اس جو ہم نے بیریئر مقرر کیے ہیں اس میں یہ کامیاب ہوئی, کیونکہ بھٹو صاحب کے خلاف یہ تحریک چلائی گئی اور ان کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا. اس تحریک کو پبلک سپورٹ حاصل تھی؟ جی, کافی زیادہ حاصل تھی. جو 70 جب ہوا یہ کہ اگر ہم نومبر 76 کی بات کریں تو ابھی الیکشن ڈیو نہیں تھے. الیکشن جو تھے وہ ڈیو اگست 78 میں تھے, ابھی اس میں 1.5 سال سے زیادہ کا ٹائم باقی تھا. تو اگر بھٹو صاحب حکومت الیکشن کا اعلان نہ بھی کرتے تو ابھی 1-1.5 سال تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانا تھا. لیکن چونکہ وہ ایک اور کافی پاورفل حکمران تھے تو ان کا خیال تھا کہ میں الیکشن کرا کے 5 سال کے لیے اور منتخب ہو جاؤں. اپوزیشن بکھری ہوئی تھی, اس کی کوئی اس وقت حیثیت نہیں تھی. لیکن وہ ہوا یہ کہ جب الیکشن کا اعلان ہوا تو اللہ جانے مطلب ہے کہ ایسے معاملات فوراً اس طرح کے ہو گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ود ان ڈیز اینڈ ویکس ایک بڑا مضبوط الائنس بن گیا. اور بڑے سینئر قسم کے وہ لیڈر تھے. ان کی پارٹیاں چھوٹی چھوٹی تھیں, لیڈر بہت بڑے تھے. نوابزادہ نصر اللہ خان کی جمہوری پارٹی ایک چھوٹی سی پارٹی تھی لیکن وہ خود بڑے لیڈر تھے. اسی طرح JUI تھی جس میں مولانا مفتی محمود تھے, فضل الرحمان صاحب کے والد. اسی طرح JUP جو ہے جمعیت العلماء پاکستان, اب تو خیر وہ اتنی بڑی پارٹی نہیں رہی لیکن اس وقت ایک قابل ذکر پارٹی تھی 70s میں. شاہ احمد نورانی صاحب تھے, اسی طرح اصغر خان صاحب تھے. اس طرح کئی ساری پارٹیاں جو تھیں وہ ذرا چھوٹی تھیں لیکن لیڈر بڑے بڑے تھے یہ سارے. تو یہ الیکشن ہوئے مارچ 77 میں. الیکشنز کا نتیجہ آیا جس میں اپوزیشن نے دھاندلی کا اچھا, اب جو الیکشن ہوتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن ہوتے ہیں, آپ جاتے ہیں اور ووٹ ڈال دیتے ہیں دونوں. اس زمانے میں الیکشن الگ الگ دن ہوتے تھے 3 دن کے گیپ کے ساتھ. 70 کے الیکشن بھی 7 اور 10 دسمبر کو ہوئے تھے, 7 کو قومی اور 10 کو صوبائی. 77 کا بھی اسی طرح ہوا تھا کہ 7 اور 10 میرے خیال میں 2002 میں یہ چینج ہوا جی ایک ہی دن میں کرا لیا. تو وہ پھر جو 77 کا 7 مارچ کو الیکشن ہوا جس پہ پھر قومی اتحاد نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا
اور 3 دن کے بعد جو صوبائی الیکشن تھا اس کا بائیکاٹ کیا. تو پھر وہاں سے وہ تحریک ایسا ایسا شروع ہوئی اور اس کا بہت زیادہ زور لاہور اور کراچی میں رہا. اسلام آباد پنڈی سے ذرا چھوٹے شہر تھے تو مینلی تحریکیں جو ہیں اس زمانے میں لاہور اور کراچی میں ہی چلا کرتی تھی اور سب سے زیادہ لاہور میں چلا کرتی تھی. لاہور سیاست کا مین مرکز ہوتا تھا اور جو پارٹی لاہور میں اپنا شو کامیاب کرتی تھی وہی پھر موچی گیٹ. اس تحریک کا نام کیا تھا؟ تحریک نظام مصطفیٰ اس کا نام رکھا گیا تھا. اس میں زیادہ کوئی مذہبی ٹچ لایا اچھا گیا؟ یہ میرے لیے ایک معمہ ہے آج سے کہ الیکشن کے دھاندلی کے خلاف ایک تحریک شروع ہوئی تو وہ کیا ہوا کہ وہ تحریک نظام مصطفیٰ میں کنورٹ ہو گئی. اور اس میں نواب نصر اللہ بھی ہیں، اصغر خان بھی ہیں اس تحریک میں، جو ایک ڈیموکریٹک کریڈینشلز کے حوالے سے پہچانے جاتے تھے، پروگریسو، یہ سیکولر ان کی وہ تھی سیاست. تو اس کا مطلب ہے کہ مذہبی جذبات اور عناصر کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس کو اوپر کپڑے نئے پہنائے گئے اور اس کا نام نظام مصطفیٰ رکھا گیا. کیونکہ 3-4 دینی جماعتیں اس میں تھیں، اس میں جمیعت العلماء اسلام، جمیعت العلماء پاکستان اور جماعت اسلامی تو تینوں اس میں تھیں، جو 3 مین مذہبی جماعتیں تھیں. اس کے علاوہ تو انہوں نے ہائی جیک کر لی وہ پوری انہوں نے تحریک. ہائی جیک کر لی اور یہ اس طرح کر کے، اور وہ جو تحریک چلی پھر اس کے بعد جب بھی کسی تحریک میں وائلنس زیادہ ہو جاتا ہے یا ہلاکتیں ہو جاتی ہیں تو لوگوں کے پھر وہ جو سمپتھیز ہیں وہ بھی حاصل ہو جاتی ہیں. تو یہ جب تحریک چلی مارچ میں شروع ہوئی تو 9 اپریل کو لاہور میں کافی فائرنگ ہوئی، لوہاری گیٹ پہ اور چیرنگ کراس پہ، ریگل پہ، جس میں ہلاکتیں ہوئی. ایک سہیل شامی لڑکا تھا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا، وہ اس میں ہلاک ہوا. تو اس کے بعد پھر یہ تحریک جو ہے اس میں یہ زیادہ شدت آتی گئی. اچھا، اس کے بعد تحریک کامیاب ہو گئی، بھٹو صاحب چلے گئے، ماشاء اللہ آ گیا. اب ہم آ جاتے ہیں ایم آر ڈی کی طرف. یہ تیسری تحریک ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کی. یہ تحریک، اس میں لوگوں نے قربانیاں بھی دیں، جیلیں ہوئی، کوڑے ہوئے، جو کہ میرے خیال میں پچھلی جو 2 تحریکیں تھیں ان میں اتنا وہ ایلیمنٹ نہیں تھا. کسی حد تک اس میں آ گیا تھا 1977 والی میں، لیکن وہ تھوڑا بریف تھا. ادھر ایم آر ڈی کی جو تحریک ہے اس میں تو بہت زیادہ لوگوں نے قربانیاں دی، لیکن ہم اسے کامیاب تحریک کے طور پہ نہیں جانتے. جی، وہ جس طرح کہ ہم نے ذکر کیا کہ کامیابی کا پیمانہ اگر حکومت کا جانا ہے تو اس لحاظ سے تو نہیں ہوئی. لیکن میرے نزدیک یہ جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی یہ پاکستان کی تاریخ کی تمام تحریکوں میں واحد آرگینک تحریک تھی. یس. تو باقی تحریکیں جو تھیں ان کو جہاں سے جو بھی سپورٹ مل رہی تھی، چاہے پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے، اس کو کوئی سپورٹ نہیں تھی. جو بھی ہوا، جتنا بھی ہوا اور اچھا خاصا ہوا، اور اس کا زیادہ زور اتفاق سے لاہور کی بجائے زیادہ اس کا زور کراچی اور سندھ میں رہا. سندھ تو انٹیریئر سندھ میں. تو لیکن میرے نزدیک پاکستان کی پوری تاریخ میں جو ایک واحد آرگینک تحریک تھی اور جو ہمارا پیمانہ حکومت کے آنے جانے کا اس کے حساب سے وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ ایک آرگینک تحریک تھی، لوگوں کی اب سیاسی جماعتوں کی اپنی زور پہ چلائی ہوئی تحریک تھی. اور وہ افغان وار چل رہی تھی امریکہ کی. اس تحریک کو کون لیڈ کر رہے تھے؟ نوابزادہ نصر اللہ خان جو تھے وہ اس تحریک کو روح رواں تھے، اور ولی خان تھے، ولی خان صاحب تھے، اور یہ فضل الرحمان صاحب. وہ جو ساری پارٹیاں اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف وہ تحریک چلا رہی تھیں وہ ایم آر ڈی میں اب اکٹھی ہو گئی. پیپلز پارٹی بھی انہی میں تھی. میرے خیال میں جماعت اسلامی نہیں تھی. جی، جماعت اسلامی چونکہ ضیاء الحق کی بھی ٹیم ویسے بھی کہی جاتی تھی، اور اس کے علاوہ باقی ساری جماعتیں جو ہیں وہ 9 ستارے والی ادھر آ گئی تھیں. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو قومی اتحاد 9 تھے ستارے، ان میں سے جماعت اسلامی کے علاوہ باقی سارے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایم آر ڈی کی تحریک چلتی رہی، پھر وہ ختم ہو گئی یا ختم نہیں ہوئی، اینی ہاؤ پھر یہ 17 اگست 1988 ہو گیا، جس میں وہ مینگوز کی وجہ سے ملک میں جمہوریت آ گئی. آگے جو جمہوریت کا سفر ہے 1988 سے لے کر 1999 تک، اس میں کیا تحریکوں کا؟ دیکھیے، جو یہ 11 سال کا سفر ہے، اس سفر میں بہت زیادہ بڑی تحریکیں چلانے کی ضرورت نہیں تھی. جس طرح پہلے حکومت ہٹانے کے لیے ایک بڑی تحریک چلانی پڑتی تھی جس کے نتیجے میں ماشاء اللہ لگتا تھا یا کچھ ہوتا تھا،
یعنی کہ بڑی تحریک ایک بڑا اس کا اقدام کا ذریعہ بنتی تھی. یہ جو 11 سالہ دور تھا اس میں ایک ایسی چیز تھی پریزیڈنٹ کے پاس جس کا نام 8ویں ترمیم میں 58(2)(b) کے تحت وہ حکومت کو ہٹا سکتا تھا. اس کا بھرپور استعمال ہوا اور 4 دفعہ یا 3 دفعہ وہ استعمال ہوئی. ایک دفعہ 88 میں استعمال ہوئی، 90 میں ہوئی، 93 میں اور 96 میں، 4 دفعہ استعمال ہوئی. یعنی کہ آپ دیکھیں تو اوسطاً جو بھی صدور گزرے 2 ہی گزرے، ایک غلام اسحاق خان اور ایک فاروق لغاری. تو ان دونوں نے 2 دفعہ اس کا استعمال کیا اپنے مختصر دور میں. غلام اسحاق خان 5 سال صدر رہے، 2 دفعہ استعمال کیا. لغاری 5 سال سے بھی کم رہے اور 2 دفعہ استعمال کیا. تو یہ دور کا ذرا تھوڑا سا ڈائنامکس ڈفرینٹ تھے. یو نیور نیڈیڈ اے ویری بگ ایجیٹیشن، بس ایک شو کرنا ہوتا تھا اور شو کے نتیجے میں صدر صاحب اپنا اختیار استعمال کر کے تو اسمبلی توڑ دیتے تھے. یہی 92 کی بے نظیر کے لانگ مارچ میں وہ انہوں نے ایک شو کیا، لانگ مارچ کیا اور اسحاق خان نے اسمبلی توڑ دی. میرے خیال میں اشارہ کیا جاتا تھا کہ آپ یہ کر دیں اور اس کے بعد باقی. اور پھر یہی چیز ریپیٹ ہوئی. ایک تحریک نجات نام کی ایک چیز ہوئی اور فاروق لغاری صاحب نے اپنا اختیار استعمال کیا. اور وہ جو اس کے بعد 99 والا مارشل آیا وہ کسی تحریک کا نتیجہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ حکومت کے بلنڈر. اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. اب آ جاتے ہیں وکلا تحریک کی طرف. اس کو بھی آپ آرگینک موومنٹ کہیں گے یا یہ بھی آرکسٹریٹڈ تھی کہیں سے؟ اچھا دیکھیں، جس طرح وہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا بعد میں لگتا ہے پتہ. 2007 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ایک پبلک سمپتھیز افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ کچھ اس طرح کا منظرنامہ سامنے آیا تھا کہ جنرل مشرف نے ان کو اپنے پاس بٹھا کے بائی فورس استعفیٰ مانگا اور کچھ اس طرح کے ہوا کہ وہ انہوں نے استعفیٰ مانگا اور ان کی کراچی میں کوئی میٹنگ تھی اور کہا کہ تم ریزائن کرو، میں کراچی جا رہا ہوں، اور وہ نکل گئے. وہ وہیں بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا. جنرل مشرف جب کراچی پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ وہ جو حکم نامہ دے کے آئے تھے تو افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، تو وہ ان کو برطرف کر دیا یا جو بھی ہوا. تو اس کے خلاف ایک جو رد عمل آیا وکلا کی طرف سے، وہی رد عمل پبلک کی طرف سے بھی آیا. یعنی کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے آبادی کی، وہ ان کی ہمدردیاں افتخار چودھری صاحب کے ساتھ تھیں. تو خالی وکلا اتنی بڑی تحریک نہیں چلا سکتے تھے، لوگوں کی حمایت اور شمولیت اس میں شامل تھی. تو اس وقت 2007 کا یہ تقریباً پورا سال چلی ہے. مارچ کا واقعہ افتخار چودھری کا، اور مارچ سے لے کے اور نومبر تک، نومبر میں جا کے ایمرجنسی لگی ہے. بیچ میں سپریم کورٹ نے بحال کی ہے، پھر وہ ایمرجنسی کے بعد پھر وہ چلی گئی ہے. یہ سارے واقعات ہوتے رہے. اور واقعات 2007 میں مشرف کو ویک کرنے والے ہوئے. لال مسجد کا واقعہ بڑا اس طرح کا ہوا جس نے مشرف کو بہت کمزور کیا. تو 2007 کا سال جو تھا وہ پورا ایسے ہی واقعات کے نتیجے میں اور مشرف کے بٹ بائی بٹ کمزور ہونے میں گزرا. اور حتیٰ کہ وہ ایسی سٹیج آئی کہ 29 نومبر کو ان کو اپنی وردی اتارنی پڑی، اور جب وردی اتارنی پڑی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ اب تو ساری طاقت ہی ختم ہو گئی ہے، اور اگلے سال پھر انہوں نے استعفیٰ دے کے تو صدارت بھی چھوڑ دی. تو لیکن اب جب اس بات کو 10-15 سال 5 سال گزر گئے تو پھر لوگوں نے ریئلائز کیا کہ اتنا آسان نہیں تھا کہ یہ آرگینک تھی، اس کے پیچھے ان آرگینک فیکٹرز بھی تھے اور اس کے اثرات بہت جلدی ختم ہوئے. تو افتخار چودھری جتنا پاورفل تھے اتنے ہی میرے خیال میں پبلک سینٹیمنٹ ان کے خلاف بعد میں ہو گئے تھے. جس زمانے میں افتخار چودھری اور جسٹس ڈوگر کا مسئلہ چل رہا تھا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کنٹینیو کرانا چاہتی تھی جسٹس ڈوگر کو، اور نون لیگ جو ہے وہ افتخار چودھری کے لیے تحریک چلا رہی تھی، اس وقت بھی لوگوں کی بائی اینڈ لارج جو سمپتھیز تھی وہ افتخار چودھری کے ساتھ ہی تھیں کافی حد تک. اس کے بعد جب افتخار چودھری آل ان آل سپریم کورٹ کے حوالے سے چیف جسٹس بن کے بیٹھ گئے تو ان کا جو کنڈکٹ تھا نا آنے والے سالوں میں وہ بہت ہی زیادہ اتھارٹیٹیو تھا، اور وہ مطلب مطلق العنان قسم کا کنڈکٹ تھا. وہ اتنے سینٹیمنٹ چینج ہوئے کہ وہی وکلا جو ان کے لیے آگے تھے انہوں نے اس کے لیے فل کورٹ ریفرنس نہیں کیا اور شرکت نہیں کی. ایگزیکٹلی. اور جو عبدالحمید ڈوگر کی کورٹس تھیں اور صوبائی بھی، تو ان لوگوں کی اکثریت کو ڈوگر کورٹس کہہ کے ان ججوں کو بھی فارغ کر دیا گیا. تو یہ جو بیہیویئر تھا، ایٹیچیوڈ تھا افتخار چودھری کا، اس نے ان کی ساری پاپولیرٹی جو تھی نا اس کو نیگیٹو کر دیا. اچھا اب آ جائیں 2025، درمیان میں ہمیں شاید خلا ہی نظر آتا ہے. ایک ہم تھوڑی سی شاید زیادتی کر رہے ہیں. اگر ہم 2022 میں
جو عمران خان نے ایک تحریک شروع کی اس کو اگر ہم تحریک کا نام نہ دیں تو تھوڑی زیادتی نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، عمران خان کی دو ایفرٹس ڈیفینیٹلی ہیں کہ انہوں نے 2014 میں دھرنا دیا اور ایک 2022 میں جب ان کی حکومت گئی تو انہوں نے پھر ایک ایجیٹیشن شروع کی اور اس کے نتیجے میں بھی انہوں نے ایک لانگ مارچ نومبر میں جا کے کیا، لاہور سے کر رہے تھے، لاہور سے اسلام آباد کے لیے، جس میں وزیر آباد میں گولی لگنے کے بعد پھر وہ ان کو ختم کرنا پڑا۔ تو اس میں بھی یہ اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے اور لوگوں کا وہ جو پرسیپشن تھا نا کہ جب تک کچھ قوتوں کی حمایت اندرونی اور بیرونی نہیں ہوتی تب تک کامیابی نہیں ملتی، تو اس پرسیپشن میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ نہیں، میرے خیال میں عمران خان نے اس پرسیپشن کو توڑا کہ بغیر کسی بیرونی جو طاقت کے انہوں نے ایک تحریک کو اتنا پہنچا دیا کہ جی وہ 20 حلقوں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ 16 الیکشن وہ جیت جاتے ہیں، وہ 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ادھر سے جیت جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہم نے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے، اس پہ تو دو رائے نہیں ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں 22 کے آنورڈ، دیکھیں 22 میں جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پیش ہوئی تھی، اس سے پہلے عمران خان کی پاپولیرٹی کا گراف کافی نیچے آ چکا ہوا تھا، یا ان کی پارٹی کو وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا آپ کے آرگینک وہ نہیں تھی۔ تو جب ان کو ہٹایا گیا اور انہوں نے اس کے خلاف ایک تحریک شروع کی اور 2-3-4 دفعہ اس طرح کے ریلیاں نکلی اسلام آباد میں، ایک 25 مئی کو بھی نکلی تھی، پھر نومبر میں ایک لانگ مارچ ہو رہا تھا لاہور سے، پھر اس کے بعد بھی ہوتی رہی، تو وہ جو پاپولیرٹی تھی وہ شاید چند فیصد پہ جو آ گئی تھی وہ دوبارہ کلوز ٹو 80-90% یا جہاں بھی ہے چلی گئی۔ پھر 2024 کا الیکشن ہوا اور بیچ میں اس سے پہلے پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے تھے 20 سیٹوں پہ، ان سب کے نتیجوں نے یہی ثابت کیا کہ ان کی پاپولیرٹی پیک پہ چلی گئی ہے۔ تو وہ جو چیز ہے جو ایک پیمانہ لوگوں نے مقرر کیا کہ نتیجے والا، کہ نتیجہ کیا نکلا، اس حساب سے تو وہ مطلب ہے کہ کامیاب نہیں ہوئی، کہ نتیجہ یہ نہیں نکلا وہ حکومت نہیں گرا سکے، یا حکومت جو تھی وہ ویسی کی ویسی ہی رہی، ٹس سے مس نہیں ہوئی، لیکن لوگوں میں ان کی پذیرائی اور لوگوں میں ان کی پاپولیرٹی اور سارا کچھ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا۔ تو اب ان سارے تحریکوں کو جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کے یا ناکامی کے جو عوامل تھے، اب ہم آ جاتے ہیں 2025 میں جو اگست میں ہونے والی تحریک ہے، اس کی کامیابی یا ناکامی کے عوامل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ پیمانے کے مطابق تو اگر یہ حکومت کو کچھ نہیں کر پاتے اور حکومت رہے گی تو پیمانے کے مطابق تو یہی ہوا کہ وہ تحریک کامیاب نہیں ہوئی۔ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ اسٹل ہی از ویری پاپولر، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا مطلب عمران خان ہے، اور عمران خان کے علاوہ پی ٹی آئی میں جو لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی بھی سربراہ بن جائے تو وہ اس طرح کے مطلب ہے کہ نہ پارٹی کو یونائٹ رکھ سکتا ہے نہ اس طرح کا پاپولر ہو سکتا ہے۔ اب اس میں یہ کہ وہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی کتنا ویٹ کرنا پڑے گا، یہ مشکل ہے۔ غالباً 5 اگست کے تحریک کے بعد اتنی جلدی نہیں نکلے گا وہ والا نتیجہ، کیونکہ وہ پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن سیاست جو ہے وہ مطلب ہے کہ ممکنات کا کھیل ہے، اس میں مطلب ہے پارٹی بھی ڈیوائیڈڈ ہے اور اپوزیشن بھی ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس وقت کبھی کبھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک پاکستان تحریک انصاف ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیوائیڈڈ ہے، اور دوسری طرف وہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں، وہ کے پی میں جو اے پی سی بلائی جاتی ہے وہ اس میں نہیں جاتے، اور ہر پارٹی دوسرے صوبے میں جو ہے وہ یا اپوزیشن پارٹی ہے یا وہ رولنگ پارٹی ہے۔ تو ایک عجیب سی اس وقت ہم کمپوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ ان سارے معاملات میں ہم جو ایک چیز مس کر رہے ہیں اور اس کو ہم اگلی ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، وہ ہے کہ ان تحریکوں کو لیڈ کرنے والے شخصیات۔ میرے خیال میں آج ہم نواب نصر اللہ صاحب کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں۔ وہ ایک بائنڈنگ فورس ہوتے تھے کہ جن کے لیے ساری سیاسی جماعتیں ان کی لیڈرشپ پہ متفق ہو جاتی تھیں اور ایک تحریک چل پڑتی تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب اگلی نشست میں ہم نواب نصر اللہ صاحب کو ڈسکس کریں گے۔ نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کا آپ نے نام لیا، پاکستان کی پوری تاریخ میں
غالباً یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے پیچھے پارٹیوں کی ایک بڑی تعداد ایک آدھ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے چلتی تھیں اور ان کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے بے لوس کی سیاست رہی ہے. سیلف لیس قسم کی وہ ہوتی تھی, کوئی انٹرسٹ وہ نہیں ہوتا تھا, ایک جمہوری کاز کی خاطر وہ. اور جو مختلف واقعات ہیں اور جو مختلف ان کا سیاسی سفر ہے اس کے اوپر ایک سیر حاصل پروگرام انشاءاللہ ہم کریں گے. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.